بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم فرسٹ ایئر کی اسلامیات کے باب نمبر 4 تعارف قرآن و حدیث میں سے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے تعارف حدیث۔ تعارف حدیث سے مراد حدیث کی تعریف ہے۔ حدیث کی تعریف، اس کے ہم نے 2 سٹیپ کیے، جیسے کہ کسی بھی لفظ، کسی بھی عنوان کی تحقیق کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لغت میں دیکھیں کہ اہل زبان اس کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں، اور پھر جس میدان میں، جس فیلڈ میں وہ لفظ، وہ عنوان استعمال کیا جاتا ہے، اس اصطلاح میں اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ حدیث کے تعارف سے مراد حدیث کی تعریف ہے۔ حدیث کی تعریف میں بھی ہم نے اس کے 2 حصے کیے۔ ایک ہے حدیث کا لغوی معنی، یعنی لغت میں، گائیڈ میں حدیث سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب کلام، گفتگو، بات چیت، کسی نئی چیز یا نئی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ہر حدیث بات ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو، لیکن ہم دین اسلام کی اصطلاح میں حدیث سے کیا مراد لیتے ہیں؟ دین اسلام کی اصطلاح میں حدیث سے مراد کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام خبر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، احوال اور افعال مراد ہیں۔ ہم نے حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اب جب بھی لفظ حدیث مسلمانوں کے ہاں بولا جاتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، احوال اور افعال ہوتے ہیں۔ آپ کی اسلامیات لازمی کی کتاب میں یہ ایک لانگ کوسچن کی حیثیت سے یہ سوال امتحانات میں دہرایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی تعریف لکھیں اور حدیث کی دینی حیثیت کو واضح کریں۔ اس کا پہلا حصہ ہم کر رہے ہیں حدیث کی تعریف۔ حدیث کی کچھ قسمیں علماء نے، محدثین نے بیان کی ہیں۔ حدیث کی اقسام، ویسے تو اس کی کافی ساری اقسام ہیں، بہت ساری اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر حدیث کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم حدیث قولی ہے، دوسری قسم حدیث فعلی ہے، اور تیسری قسم حدیث تقریری ہے۔ اب ایک ایک کو ہم اپنے جملوں میں، اپنے فقروں میں واضح کرتے جائیں گے۔ حدیث قولی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، قول بات کو کہتے ہیں کہ ایسی روایت
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی زبان مبارکہ سے جو جملے نکلتے ہیں، جو آپ کی لسان مقدسہ سے الفاظ نکلتے ہیں، ان کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہو اور ان سے مقدس کلمات کہیں، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ لفظ کن کی کنجی کہلاتے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ تو دوسری قسم حدیث مبارکہ کی حدیث فعلی ہے۔ فعل، فے عین لام، فعل کام کو کہتے ہیں، یعنی ایسی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کا ذکر ہو۔ ایسی روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کا ذکر ہو، وہ حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ حدیث تقریری، ویسے تو تقریر سے مراد لیا جاتا ہے عام روزمرہ میں کہ تقریر سے مراد ہے کوئی بیان کرنا، کوئی لمبے چوڑے واز کرنا، لیکن حقیقت میں تقریر سے مراد خاموشی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے مراد ایسی روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے، کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، مسکرا دیے یا خاموشی اختیار کی، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ ایسی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں، وہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی خلاف شریعت کام کرے تو وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کوئی خلاف شریعت کام دیکھیں تو ہم چپ ہو جائیں۔ کتنے ایسے کام ہیں جو خلاف شریعت ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم کوئی پس و پیش نہیں کرتے، نہ کسی کو ملامت کرتے ہیں، نہ مذمت کرتے ہیں، نہ روکتے ہیں، نہ منع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے تو نبی اسے منع فرما دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد جب ہم نے ذکر کر لیا، عزیز طلبہ، اس میں حدیث کی تعریف، حدیث کی اقسام، یہ جتنے ہم نے یہ جملے لکھے ہیں، ان میں سے حدیث کی تعریف یہ ایک الگ شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے شکل میں، حدیث کی اقسام یہ ایک الگ شارٹ کوسچن کی صورت میں آ سکتا ہے، اسی طرح الگ الگ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حدیث قولی سے کیا مراد ہے، حدیث فعلی سے کیا مراد ہے، حدیث تقریری سے کیا مراد ہے۔ عزیز طلبہ،
حدیث کو دین میں کیا درجہ حاصل ہے۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے، حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے، یعنی ہمارے دین اسلام میں حدیث مبارکہ کو کیا درجہ حاصل ہے، کس لیول پہ سمجھا جاتا ہے دین اسلام میں حدیث کو۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات بڑی دلچسپ بھی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، اور بڑی ذوق والی بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے حدیث کو سمجھا، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، احوال کو، افعال کو، یعنی ایسی باتیں جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو جب وہ کہا جاتا ہے، عرب والے اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی سردار کا کلام کلاموں کا سردار ہوتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے کائنات کے سردار ہیں، بلکہ نبیوں کے تاجدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، آپ کی حدیث مبارکہ سب باتوں کی سردار ہے، سب کلاموں کی سردار ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سارے کلاموں سے افضل ہے۔ سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے اللہ کے بعد ذات میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسے ہی قرآن کے بعد مرتبہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں سے بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنے کو ملا کہ شریعت اسلامی کے ماخذ چار ہیں۔ یعنی جہاں سے شریعت کے قوانین کو لیا جاتا ہے وہ چار ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے شرعی احکام ہیں ان میں ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم احکام کو قرآن میں دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ، تیسرے نمبر پر اجماع ہے، چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ تو جیسے کہ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن میں سے مسئلہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد حدیث مبارکہ میں سے مسئلہ دیکھتے ہیں۔ تو دینی حیثیت تو حدیث کی یہیں پر واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامی کے ماخذ میں قرآن کے بعد اگر ہم کسی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ حدیث مبارکہ ہے۔ پھر اگر ہم دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں، یہ ایک پہلو ہے، دوسرے پہلو پہ اگر غور کریں تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے لیے ہر قسم کی رہنمائی کا اہتمام فرمایا ہے، لیکن یہ جو رہنمائی قرآن پاک میں کی گئی ہے بڑی اختصار کے ساتھ اور اجمالی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کی اگر تفصیل دیکھنی ہو تو وہ حدیث مبارکہ کے بغیر اس کی تفصیل ممکن نہیں۔ جتنے بنیادی ارکان ہم دوسرے چیپٹر میں ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا تو ان میں ہم نے دیکھے کون کون سے ارکان ہیں، اس میں نماز آتی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ ان سب کے ابتدائی اور ان سب کے بنیادی جو احکام ہیں وہ تو ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں، لیکن اگر اس کی تفصیل کی طرف جانا چاہیں، نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز ادا کرو۔ حج کے مناسک حضور نے فرمایا مجھ سے سیکھو۔ زکوٰۃ
کے بارے میں، جہاد کے بارے میں تفصیلی احکام ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ اور پھر ہم تو غلام ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہم تو حضور کی تعریفیں کرتے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریفیں خود خدا کرتا ہے، اور حضور کی بارگاہ کے آداب اللہ تبارک و تعالی نے خود بتائے ہیں۔ آپ کی کتاب میں عزیز طلبہ یہ آیات مبارکہ اور یہ عنوانات موجود ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ لکھے ہیں۔ اب اگر اس کے سامنے میں آیات مبارکہ لکھتا ہوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا اور ویڈیو طویل ہو جائے گی، اس لیے میں اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے صرف آپ کو آیات پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ ان آیات کو اپنی درسی کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اعمال کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بہترین نمونہ اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو، کوئی اپنا رول ماڈل سلیکٹ کرنا چاہتے ہو، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میں نے پہلا لفظ لکھ دیا، آگے میں نے لکھ دیا ہے الف لام خ۔ یہ عزیز طلبہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بعض اوقات آپ کتابوں میں یہ الف لام خ لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے اِلی آخرہ، یعنی آیت کے چند الفاظ لکھے جاتے ہیں، پھر آگے لکھ جاتا ہے الف لام خ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ آیت یہاں سے لے کر اینڈ تک۔ تو میں بھی یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لقد سے لے کر اپنی کتاب میں دیکھیے گا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم کو رول ماڈل ڈھونڈ رہے ہو تو میرے محبوب کا اسوہ بہترین نمونہ ہے میرے محبوب کی زندگی۔ اچھا، پھر اللہ پاک اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اور مسلمانوں کو، لوگوں کو، ہر انسان کو یہ کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ دوسری آیت مبارکہ، یہ بھی آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، اللہ پر اور نبی امی جو اس کا رسول ہے اس پر ایمان لاؤ۔ عزیز طلبہ، یہاں نبی امی ایک لفظ لکھا ہے، نبی الامی، اس کو سمجھ لیں، نبی تو مطلب ظاہر ہے خبر دینے والا، اور امی ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ پتہ نہیں کس لیے کہیں تذبذب کا شکار ہیں، وہ کہہ بیٹھتے ہیں نبی امی کی بجائے ان پڑھ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو نبی ان پڑھ نہیں ہے، اس کا لفظی مطلب ضرور ان پڑھ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ امی سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ کر آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، آپ یہاں آ کر کسی استاد سے، کسی سکول میں، کسی مدرسے میں آپ نہیں پڑھے، آپ کو، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں، علم آپ کے پاس اتنا ہے کہ کائنات میں کسی انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، کسی مخلوق کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ النبی امی سے مراد یہ ہوا کہ ایسا نبی جس نے دنیا میں آ کر کسی سے نہیں پڑھا، دنیا میں آ کر کسی سکول میں نہیں پڑھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن اب اللہ پاک کیا شان بیان فرما اپنے نبی کی کہ الذی یؤمن باللہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اے ایمان والو تم اس کی پیروی کرو۔ یہاں سے بھی حدیث کی دینی حیثیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس رسول کی پیروی کرو۔ پھر آگے آیا عطیہ رسول، یہ میں نے لفظ عطیہ رسول لکھا ہے، یعنی رسول، اور قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ کی کتاب میں مذکور ہے وہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس کا مقصد یہ ہے، مطلب کہ آیت مبارکہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے
فرمایا گیا کہ جو ہمارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو جو رسول دے اس کو لینے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو معلوم ہوا حدیث کی دینی حیثیت بہت پائیدار اور بہت مضبوط ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وہ فرمان کی شکل میں ہو، وہ افعال کی شکل میں ہو، وہ حدیث تقریری کی شکل میں ہو۔ فرمایا جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جو جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اطاعت رسول، اطاعت رسول سورہ نساء میں فرمایا گیا، سورہ محمد کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ آیت مبارکہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ آیت مبارکہ کو اوپر سے دیکھ کے پڑھیے گا، اس کے ترجمے سے اپنے دلوں کو روشن کیجیے گا۔ اطاعت رسول، ایک واضح کرتا چلوں کہ اتباع بھی آیا اور لفظ اطاعت بھی آیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ دو دفعہ بار بار وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اتباع اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے۔ اطاعت جہاں بھی آتا ہے وہاں فرمایا جاتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لیکن جہاں اتباع کا حکم ہوتا ہے وہاں اتباع اللہ کی اتباع نہیں کی جاتی۔ یعنی اطاعت سے مراد ہے حکم، تو حکم اللہ کا بھی ہے اور رسول کا بھی وہی حکم ہے، اس لیے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جہاں عزیز طلبہ یہ کہا جائے اتباع کرو، اتباع اس کی جاتی ہے جو عملی نمونہ پیش کرے، نماز پڑھ کے دکھائے، روزہ رکھ کے دکھائے، زکوٰۃ ادا کر کے بتائے، تو پیروی اس کی ہوتی ہے جو عملی نمونہ ہو، جو رول ماڈل ہو۔ اطاعت ذریعہ ہدایت ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کی کتاب میں سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن اور اگر تُطِيعُوهُ تم اس کی اطاعت کرو گے، اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ پھر فرمایا اطاعت رسول اطاعت الہی ہے۔ لے جی حقیقت اللہ پاک نے قصہ ہی مختصر کر دیا، ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی تو حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہاں سے ہمیں حدیث کی دینی حیثیت ان 6 پوائنٹ سے بھی ظاہر ہو رہی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم اپنے ٹاپک اور عنوان کے مطابق اپنے لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اطاعت رسول یعنی اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے، ان کا کہنا مان لیا تو سمجھ لیں ہر ایک نے اللہ کا کہنا مان لیا، یعنی اللہ بھی ان کے کہنے، ان کے حکم کے مطابق اللہ کے احکام کی بھی اطاعت ہو جاتی ہے۔ وہی رب ہے، ہمیں کہنا پڑے گا، شاعر نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ کہ تم اگر بھیک مانگنا چاہتے ہو، کوئی حکم لینا چاہتے ہو، کامیابی پانا چاہتے ہو، تو ہم نے ایک دروازہ رکھ دیا ہے، وہ ہے ہمارے رسول کا دروازہ۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ اس عنوان کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کہیں کوئی دقت پیش آئے، سمجھنے میں مشکل پیش آئے، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ مزید رہنمائی چاہیے ہو تو ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ خلاق عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اللہ پاک کامیاب و کامران فرمائے، آمین ثم آمین۔